دھند کے باعث مزدہ ٹرک نہر میں جا گرا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد اب 14 ہو چکی ہے اور 6 زخمی۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں ندیم خان سے۔ جی ندیم بتائیے گا، 14 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 6 زخمی، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں اس افسوسناک خبر کے حوالے سے، سرگودا میں دھند کے باعث مزدہ ٹرک نہر میں جا گرا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی ہے اور 6 زخمی ہیں۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، دھند کے باعث یہ واقعہ پیش آیا ہے سرگودا میں، جہاں پر جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی ہے اور 6 زخمی ہیں۔ سرگودا دھند کے باعث مزدہ ٹرک نہر میں جا گرا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں ندیم خان سے جان لیتے ہیں۔ جی ندیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی، بڑا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن کے علاقہ گولہ پور میں، جب ٹرک میں سوار ایک ہی لوگ جو تھے، تقریباً 20 سے 25 لوگ جا رہے تھے، تو نہر کے قریب تیز رفتاری کے باعث ٹرک جو ہے نہر کے اندر گر گیا۔ نہر کا کیونکہ پانی نہیں تھا، اس میں پانی چھکا ہوا تھا، آج کل کیونکہ نہروں کی صفائی ہو رہی ہے، تو ابتدائی اطلاع کے مطابق جو اب تک جو ہے تقریباً 14 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 6 افراد شدید زخمی ہیں، جن کو THQ اسپتال جو ہے کوٹ مومن میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کی جو ہے اپنا امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں اور آپریشن کر رہی ہیں۔ دھند کے باوجود جو ہے جانا آپریشن میں جو ہے مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کی بھی بھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہے اور زخمیوں کو جو ہے طبی امداد کے لیے لے جایا جا رہا ہے، جبکہ جو جاں بحق ہیں ان کو بھی جو ہے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ان کو بھی کسی جگہ پر منتقل کیا جا سکے۔ مزید جو ہے اپنا امدادی سرگرمیاں وہ جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے، دھند کے باعث پریشانیاں آ رہی ہیں لیکن ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ندیم، وقتاً فوقتاً آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ سرگودا میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، دھند کے باعث مزدہ ٹرک نہر میں جا گرا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ اچھا ندیم، یہ بھی بتائیے گا کہ اس ٹرک میں کتنے افراد سوار تھے اور وہ کہاں جا رہے تھے؟ یہ جو بتایا جاتا ہے ابتدائی اطلاع کے مطابق اس میں کوئی 20 سے 25 افراد سے زیادہ جو تھے لوگ سوار تھے اور کسی فوتگی پر جا رہے تھے، فوتگی پر آ رہے تھے یا جا رہے تھے۔ تو یہ کیونکہ دھند بہت زیادہ ہے اور دھند کے باعث ظاہر ہے اس وقت ٹریفک یا کنوینس ان کے پاس نہیں تھی، تو ان کو مجبوراً ٹرک پہ ہی جانا پڑا یا وہ ٹرک پہ سفر کر رہے تھے۔ تو رات کی اس دھند کی وجہ سے وہ نہر میں جو تھا ٹرک ان کا اوور سپیڈ کے باعث یا کسی دھند کے باعث وہ ٹرک میں جو تھا وہ جا گرا نہر میں، اور نہر میں پانی نہ تھا جس کی وجہ سے زیادہ حادثہ ہو گیا اور وہ ٹرک کے نیچے سارے دب گئے، اور جتنے بھی لوگ وہ وہاں پہ ہوئے ہیں جاں بحق وہ زیادہ تر ٹرک کے نیچے آئے ہیں، جن کو ریسکیو نے آپریشن کرنے کے بعد ان کو باہر نکالا۔ اور جی ٹھیک ہے، ابھی بھی ریسکیو آپریشن بورڈ آف پیس میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر، ٹونی بلیئر، مارکو روون، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل شامل۔ وائٹ ہاؤس نے غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ ایچی نکولے غزہ کے لیے ہائی ریپریزنٹیٹو مقرر، وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، بورڈ آف پیس میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر، ٹونی بلیئر، مارک روون، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل شامل۔ میجر جنرل جیسپر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے کمانڈر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، وائٹ ہاؤس نے غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ ایچی نکولے غزہ کے لیے ہائی ریپریزنٹیٹو مقرر ہو گئے ہیں۔ آریے لائٹ اسٹون اور جوش گروئن بام بورڈ آف پیس کے سینئر ایڈوائزر مقرر ہو گئے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے ہیں، بورڈ آف پیس میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر، ٹونی بلیئر، مارک روون، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل شامل۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے کمانڈر مقرر ہو چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، وائٹ ہاؤس نے غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ ایچی نکولے غزہ کے لیے ہائی ریپریزنٹیٹو مقرر، آریے لائٹ اسٹون اور جوش گروئن بام بورڈ آف پیس کے سینئر ایڈوائزرز مقرر ہو چکے ہیں۔ بورڈ آف پیس میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر، ٹونی بلیئر، مارک روون، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل شامل۔ وائٹ ہاؤس نے غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے کمانڈر مقرر، ایچی نکولے غزہ کے لیے ہائی ریپریزنٹیٹو مقرر۔ کراچی میں قاتل ڈمپر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار شہری کو روند ڈالا، حادثے میں خاتون زخمی ہوئی۔ مزید جانتے ہیں، ذیشان مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، کراچی کا علاقہ ہے یہ شاہ لطیف ٹاؤن، جہاں پر تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جو شخص ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے میں ایک خاتون بھی زخمی ہوئی ہے، جبکہ جاں بحق جو شخص ہے اس کی شناخت بحال نہیں ہو سکی ہے۔ جو زخمی خاتون ہے اس کی شناخت 55 سال کی رضیہ کے نام سے کر لی گئی ہے۔ جاں بحق شخص کی لاش اور جو زخمی خاتون ہے انہیں طبی امداد کے لیے اس وقت جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ڈمپر کو اس وقت تحویل میں لے لیا گیا ہے، جبکہ جو ڈرائیور ہے وہ جائے وقفہ سے فرار ہے۔ رواں سال واقعے میں ان تمام تر حادثات میں 16 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پولیس واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان مغل اس تفصیل کا۔ کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر کنٹینر کے اندر ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی، بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سے پہلے آگ بجھانے میں 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ آپ کو آگاہ کرے ہیں کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر کنٹینر کے اندر ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی، بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سے پہلے آگ بجھانے میں 3 گھنٹے لگے تھے۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے نواز شریف سے رابطہ کیا یا نہیں، اس کا جواب قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہی دیں گے۔ بولے سیاسی کشیدگی نئے شفاف انتخابات کرانے پر ہی وقت ختم ہوگی۔ پاکستان کی تمام پارٹیاں 5-6 نکات پہ متفق ہوں، یا آئین بالادست ہوگا، طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی، ایک اچھا الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا، تمام پالیسیاں منتخب پارلیمنٹ سے نکالی جائیں گی۔ یہاں جہاں قومیتوں کے اس میں وسائل ہیں ان پہ ان کا بچوں کا کوئی حق ہوگا، لوگوں کے زبانوں اور کلچر کا احترام کیا جائے گا۔ آپ ان پہ دستخط کر دیں، عمران سے میں کرا دوں، یہی قومی حکومت بنائیں، اس کو مستعفی کرا دیں، 4 مہینے کے اندر نئے الیکشن کا اعلان کر دیں، ٹیمپریچر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ جیت گئے زندہ باد۔ لیڈر کے حوالے سے انہوں نے آپ نے ڈائریکٹ بات کی تھی اپنے نواز شریف سے؟ نواز شریف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ بات کی تھی کہ میں آپ کے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اپنے معاملات تھے؟ اس پہ میں بات نہیں کروں گا، اس پہ میں اسمبلی میں بات کروں گا۔ سندھ کے نجی تعلیمی اداروں میں 10% مستحق طلباء کو اسکالرشپ دینے کا معاملہ، عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن سے تحقیقات کے اختیارات واپس لے کر ڈائریکٹر پرائیویٹ ایجوکیشن کو فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں زیر سماعت کیس میں وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ غریب اور متوسط طبقے کے بچوں کو مفت تعلیم دینا آئینی اور قانونی تقاضا ہے، لیکن اس قانون کے نام پر نجی تعلیمی اداروں کو غیر ضروری ہراسانی یا اختیارات سے تجاوز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جسٹس عدنان اقبال نے دلائل سے اتفاق کیا۔ گجرات اور گردنوا شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے، حد نگاہ چند فٹ تک رہ گئی۔ تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں سما کے نمائندے ذوالفقار حیدر۔ جی ذوالفقار، آگاہ کریں۔ جی بالکل، گجرات اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت شدید دھند چھا چکی ہے، ہر طرف جو ہے وہ دھوئیں کے بادل ہیں، جس کے باعث حد نگاہ صفر ہے۔ جی ٹی روڈ اور نواحی علاقوں کے ساتھ ساتھ اندرون شہر بھی جو ہے وہ شدید دھند کی لپیٹ میں ہے، جس کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ دھند کے باعث سردی کی شدت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے، اور جو ہے وہ اس وقت گجرات میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے۔ شہریوں کو دھند کے باعث اور سردی کے باعث آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی، دہشت گردی کو پاکستانی سرحدوں سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیں گے، وزیر اعظم کا وطن دشمنوں کو 2 ٹوک پیغام، کہا کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ کے ثبوت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی یکجہتی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا، بولے دہشت گردوں کو دشمن ملکوں سے مدد مل رہی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا بھارت مارکہ حق میں عبرت ناک شکست کبھی نہیں بھولے گا۔ آج جو سب سے بڑا چیلنج وہ دہشت گردی ہے۔ آج یہ دوبارہ ناسور جو اس نے سر اٹھایا ہے، خوارج ہیں، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا جو گٹھ جوڑ ہے، ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، ہر طرح کے وسائل ان کو ہمارے جو دشمن ہیں ان کے ذریعے وہ وسائل پہنچ رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا، مجھے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس مرتبہ بھی دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے ان کو انشاءاللہ اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے۔ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس ملک میں غربت، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ یہ کام مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ملک کے اندر جو
قومی یکجہتی اور اتحاد کی جتنی آج ضرورت ہے، پہلے کبھی اس کی ضرورت نہیں تھی.